الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم علیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، دوستان محترم، ماہ رمضان المبارک کی ہزاروں مبارکبادیں قبول فرمائیں۔ یہ عشرہ مغفرت جاری ہے اور اس عشرہ مغفرت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو وہ رحیم و کریم مالک و مولا مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اسی مقدس عشرے کے حوالے سے آقا دو جہاں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ عشرہ رحمت گزر چکا ہے اور ہم سے جو ہو سکا ٹوٹی پھوٹی جتنی عبادتیں ہو سکیں ہم نے کیں۔ ہم اس چیز کے تو دعوے دار نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ رحمت میں ہم پر ہمارے روزوں کے اعتبار سے، ہماری عبادات کے اعتبار سے رحمتوں کی بارش کی ہوگی۔ ہاں، اس کریم پروردگار کے کرم سے ہم امیدوار ہیں کہ ہزاروں گناہ ہونے کے باوجود بھی اس پاک پروردگار نے اپنے بندوں پر ضرور کرم فرمایا اور عشرہ رحمت میں اپنے گناہگار بندوں پر رحمت کی بارشیں برسائی ہیں۔ اس پاک پروردگار کا ہم جتنا احسان اور اس کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ آج اس ہوک عالم میں بھی اس پاک پروردگار نے اپنے بندوں پر تمام نعمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اب جب کہ عشرہ مغفرت ہمارے سروں پر سایہ فغن ہے
ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دنیا سے قطع تعلق کر کے، دنیا سے لا تعلق ہو کر، اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا حسین موقع ہے ہمارے پاس کہ آج جب کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آرام سے، بڑی آشائش سے اور بڑی دل جمعی کے ساتھ رب کائنات کی جتنی عبادتیں کریں کم ہیں، جتنا اس کا ذکر کریں کم ہے، جتنا اس کی عبادتیں کریں کم ہیں، اور اس قدر مغفرت کریں کہ ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود وہ کریم پروردگار اپنے مغفرت کے دروازے ہم پر کھول دے اور ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، اور جب 5 دن کے بعد عشرۂ عتق نار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہم پر شروع ہو، تو ہمیں کوئی خٹکا نہ رہے، کوئی خدشہ نہ رہے، رب کائنات ہمیں اپنے نیکوں کے صدقے میں اس جنت میں داخل فرما دے۔ چونکہ مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ماہ مبارک میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ نظام زکوٰۃ کو وہ کامل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نظام زکوٰۃ اس لیے رکھا تاکہ ہم خود بھی کھائیں، اور وہ غریب جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے یا کماتے ہیں اتنا نہیں کما سکتے ہیں کہ جتنا ان کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو، ایسی صورت میں مالداروں کو یہ حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو اور پھر غریبوں کو اس زکوٰۃ کو پہنچاؤ، ان کو اس کا مالک بنا دو، تاکہ جہاں تم آسودہ رہو، مسلمان اور تنگ دست مسلمان وہ بھی آسودہ رہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے اپنے بندوں پر، کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا ہے، اور اس طور پر بھی لوگوں کو آزمایا، دیکھو ہم نے تمہیں مالدار بنایا ہے تو تم اب اپنے مال کو راہ مولا میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بندے جو تنگ دست ہیں، جو کلاش ہیں، ان پر تم اپنا مال خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تنگ دست بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، مسکین بنایا ہے، تو اسے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مولا جب جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جب جسے چاہے مالدار بنا دے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ صبح کو انسان فقیر سوتا ہے، شام کو انسان فقیر سوتا ہے، اور جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان شام کو بادشاہ سوتا ہے، لیکن جب دوسرے دن کا اس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ انسان فقیروں سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا بندے کو کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا بھی چاہیے۔ ویسے تو زکوٰۃ یہ اس اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اگر انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے گناہگار ہوگا، اور اگر
اس کا انسان انکار کر دے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ آج میں نظام زکوٰۃ کے حوالے سے قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر کہ ہم 2.5% جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی حقیر سی رقم کے بدلے میں، اتنی حقیر سی دولت کے بدلے میں ہمیں کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کو آپ دیکھیں، اللہ کی بشارتوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کن کن بشارتوں سے نوازا ہے، اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کس قدر احسان فرمایا ہے۔ ہمارا آپ کا اور پوری دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، جس پاک پروردگار نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ غنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ پاک پروردگار اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وہ تو غنی ہے، اس نے ہی سب کچھ عطا فرمایا، ہمیں دنیا بھی اس نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں دنیا میں اسی نے بھیجا ہے، یہ دنیا اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ زمین اسی کی ہے، یہ آسمان اسی کا ہے، یہ ستارے اسی کے ہیں، یہ چاند و سورج اسی کے ہیں، کل کائنات اسی کی ہے، ذرہ ذرہ کا مالک وہ ہے۔ پھر وہ پاک پروردگار ہم سے کیوں فرما رہا ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو؟ وجہ یہ ہے، اللہ گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں آج اگر دولت دی گئی ہے تو اپنے اس دولت کو خود ہی استعمال میں نہ لاؤ، بلکہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر اسے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرو۔ اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارا مال ضائع ہو گیا، وہ تمہارا مال کم ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا خرچ کیا ہے اس سے زیادہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ وَيَرْزُقُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا کہ آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ادھر تو انسان سوچتا ہے یار میں اتنا خرچ کروں گا کیا مجھے بچے گا، اتنا میں دوں گا تو مجھے کیا ملے گا۔ ادھر عالم یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چند سکے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں تو دنیا میں یہ ملے گا ہی، کل قیامت میں جب بندہ پہنچے گا وہ نیکیوں کو ڈھیروں کو دیکھے گا، مولا یہ نیکیوں کے ڈھیر کیسے، میں نے تو دنیا میں کوئی خرچ ہی نہیں کیا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہوگا میں نے دنیا میں تو یہ کیا 2 روپے کسی کو دے دیے، 5 روپے کسی کو دے دیے، 10 روپے کسی کو دے دیے، کسی غریب کا میں نے کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے۔ انسان اس کو بہت حقیر سمجھتا ہے، لیکن جب اس کا ثواب دیکھے گا کل قیامت میں وہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ اس کی اس چھوٹے سے کام کی بنیاد پر کل قیامت میں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، جسے انسان دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے گا۔ میں زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا، چونکہ یہ مختصر سا ہمارا بیان ہے۔ احباب کی بار بار خواہش تھی، احباب کا اصرار تھا، اس لیے انشاءاللہ اب یہ روز جب تک یہ ٹاپک ختم نہیں ہو جاتا زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے بعد دوسرے اعمال کے حوالے سے یہ بیان جاری رہا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم نماز کا اہتمام کرتے ہو، جس طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع میں جھک جاتے ہو، اسی طریقے سے تمہارے دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جانے چاہیے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ دوسری جگہ پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، کس قدر مہربانی فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ فرمایا گیا اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور تم اپنے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجتے ہو، وما تقدموا لانفسکم، گویا کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ آخرت کے لیے ہم ذخیرہ کر رہے ہیں، یہ آخرت کے لیے ہم نیکیاں بھیج رہے ہیں۔ اور جب بھیج رہے ہیں تو کیا ایسا ہوا لوگ یہ سوچتے ہیں یار میں اتنی زکوٰۃ دوں گا میرا مال چلا جائے گا پھر میں کل کیا کروں گا؟ میرے دوستو یہ مت بھولو کہ آپ کل جب پیدا ہوئے تھے تو ہاتھ خالی لے کر آئے تھے۔ عالم یہ تھا کہ آپ کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نفیس لباس عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے نفیس لباس ہمیں عطا فرما دیے۔ آپ دنیا میں خالی آئے اور آج آپ کے پاس اچھے اچھے محلات ہیں، آج اچھی آپ کے پاس بلڈنگیں ہیں، اچھے اچھے مکانات ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں۔ آپ دیکھیں دولت کی تجوریاں آپ کی کھنک رہی ہیں، یہ کس نے کرم فرمایا ہے؟ یہ کس کے احسان کی کرم نوازی ہے؟ یہ کس کی کرم فرمائیاں ہیں؟ یہ آپ پر کس نے اتنا عظیم احسان فرمایا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا دینے والا ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب عطا فرمایا ہے، کریم پاک پروردگار ہی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو بھی کچھ تم آگے بھیج رہے ہو یہ نہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا تو ہمیں کیا ملے گا، اتنا ہم نے زکوٰۃ دے دی ہمیں کیا ملے گا، اتنا ٹائم ہم نے نماز میں صرف کیا ہمیں کیا ملے گا، اتنا روپے خرچ کر کے ہم حج کو گئے ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہا یہ سب نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور آخرت میں ان کو پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجو گے، من خیر، اچھائی کی، تجدوہ عند اللہ، ان تمام کو اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ کے حضور سب کچھ دیکھو گے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ انصاف فرمایا ہے، ساری نیکیاں تمہارے لیے رکھی ہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یقیناً جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ قید کیوں لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس لیے یہ قید لگائی ہے کہ آج تم کس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کو بتانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کو دکھاوے کے لیے تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کی واہوائی لوٹنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کیا ہے۔ آیا اللہ کی رضا کے لیے تم سجدے کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے تم عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے تم زکوٰۃ دے رہے ہو؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے تم حج کر رہے ہو؟ یا تم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو؟ قربان جاؤ، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے یہ کام سارے اللہ کے لیے کیے ہیں تو مبارک ہو تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو کل اکٹھا کر کے تمہارے سامنے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر دے گا، اور اگر تم نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کیے ہیں تو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بتاؤ تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے وارثین کے مال سے محبت کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وارثین کے مال سے محبت کہاں کرتے ہیں؟ یہ حدیث پاک سنیں آپ اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا۔ رب کے محبوب فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے وارثین کے مال سے؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، وارثین کے مال سے کون محبت کرے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم اپنے مال سے محبت نہیں کرتے ہو، تم اپنے وارثین کے مال سے محبت کرتے ہو۔ صحابہ اکرام حیرت زدہ رہ گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا مال جو تم نے اپنا سمجھا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور آگے بھیج دیا۔ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، یہ اچھی بلڈنگ ہے، یہ سونے چاندی کے زیورات، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ بینک بیلنس، یہ تجوریاں، اور یہ گھر، یہ مکان، یہ دکان، یہ کھیتی، یہ باڑی، یہ تمام کے تمام اسباب یہ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے تو وہ تھے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یہ تمہارے وارثین کے ہیں، اس لیے کہ یہ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تمہارا ہے، اور جب تمہاری سانسیں ٹوٹ گئیں سب کچھ تمہارے وارثین قبضہ کر لیں گے اور تمہارے لیے ایک کفن کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیں گے۔ عزیزان ملت، آپ سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کے محبوب تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی نفیس مثال بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، تو اللہ کے نزدیک اسے تم پاؤ گے، وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے کہ تم کس لیے بھیج رہے ہو۔ اور آگے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم کی بشارت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، یہ قید کیوں لگائی گئی؟ رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تم رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم رسول کی اطاعت کرو گے لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے تم پر رحم فرمائے۔ زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں مختصر طور پر بیان کرتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، اس لیے کہ تمہیں اگر نظام نماز دیا ہے میرے محبوب نے دیا ہے تو نماز تمہاری وہی نماز ہوگی جو محبوب کے طریقے پر ادا کی جائے گی۔ اگر محبوب کے طریقے سے ہٹ گئے تو تمہارا ایک سجدہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگا۔ تو گویا اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے ہو۔ گویا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے تم بھی نماز پڑھو، میں جس طریقے سے زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، جو کام میں کرتا ہوں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جو بھی کام کرو، تم جیسے بھی کام کرو، تم جس جہت سے کام کرو، ان تمام کاموں میں میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ تم دیکھو میرے محبوب نے وہ کام کیسے کیا ہے، میرے محبوب نے وہ کام کیسے انجام دیا ہے، یا میرے محبوب نے کیسا وہ حکم دیا ہے، ہمیں نماز کے لیے کیا حکم دیا ہے، ہمیں زکوٰۃ کے لیے کیا حکم دیا ہے، ہمیں حج کے لیے کیا حکم دیا ہے، ہمیں اطاعت کے لیے کیا حکم دیا ہے، ہمیں عبادت کے لیے کیا حکم دیا ہے، ہمیں فرما برداری کے لیے کیا حکم دیا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے کیا ہمیں سلیقہ دیا ہے، ہمیں شعور بندگی کیا عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب کی تم اطاعت کرو، جب تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری یہ تمام عبادات بھی قبول فرما لے گا۔ اور فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر میرے محبوب کے راستے پر چلتے ہوئے ان کاموں کو تم نے انجام دیا تب تم پر رحم کیا جائے گا، اور اگر میرے محبوب کے راستے سے ہٹ گئے تو تم پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا۔ محبوب کا راستہ کیا ہے؟ محبوب کا راستہ یہ ہے کہ تم جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے،
آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 لوگ لائے جائیں گے، ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک مالدار شخص۔ اللہ کے حضور جب یہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم سے پوچھے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں دنیا میں تمام نعمتیں دیں، دنیا میں تمہیں بھیجا، تو بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا اور لوگوں میں اسے پھیلایا۔ اے اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بندہ جھوٹا ہے، اے فرشتوں اسے لے جاؤ منہ کے بل اور جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ اسے عالم کہا جائے، اس نے اپنے علم کا پرچہ اس لیے اپنے علم کو اس لیے حاصل کیا تاکہ دنیا میں اسے عالم کہا جائے، تاکہ اسے دنیا میں علامہ کہا جائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اسے جو تھا دنیا میں کہہ لیا، اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو علم حاصل کیا تھا دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگوں میں عالم کی پہچان کرانے کے لیے کیا تھا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جاؤ فرشتوں اسے گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے آئیں گے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ الامان والحفیظ الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے علم سے محفوظ و معمون فرمائے۔ یقیناً ہم بھی دنیا دار ہیں لیکن مولا کے کرم پر آج جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے علم سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسی جھوٹی شہرت سے بھی مولا تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے جو مجاہد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تو نے مجھے قوت دی، مجھے طاقت دی، اے پاک پروردگار میں تیرے راہ میں نکلا اور جہاد کیا، اے اللہ جہاد کرتے کرتے میں نے شہادت کی منزل حاصل کر لی، اے اللہ تیری راہ میں لڑتے ہوئے شہید کیا گیا۔ مولا فرمائے گا کہ تو نے یقیناً جہاد کیا، تو نے یقیناً دشمنوں سے مقابلہ کیا، لیکن اس لیے نہیں کہ تو میری رضا حاصل کر لے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے مجاہد کہا جائے، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ تجھے طاقتور کہا جائے، اور وہ دنیا میں تجھے کہہ لیا اے انسان سن تیرا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور پھر حکم ہوگا اے فرشتوں لے جاؤ اسے بھی لے جا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر ڈال دو۔ فرشتے آئیں گے اور اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں بندوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں ریاکاری کرتے ہیں، دنیا میں دکھاوا کرتے ہیں، دنیا میں ڈھونگ کرتے ہیں، کام اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پہنچتا، سرخرو ہوتا اور سرفرازی حاصل کر کے بندے سے رب پوچھتا اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شہید جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیری راہ میں قتل کروں، تیری راہ میں قتال کروں، تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر میں شہید کیا جاؤں۔ اے مولا یہ بار بار میرے ساتھ ہوتا رہے، اس لیے کہ شہادت کے وقت مجھے جو لذت ملی تھی، مجھے جو خوشی ملی تھی، اب وہ خوشی مجھے واپس پھر میں چاہتا ہوں وہ واپس مل جائے، میں اس خوشی کی تلاش میں پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک مالدار شخص لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا، تجھے مال دیا، دولت عطا کی، سب کچھ دیا، بتا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا
تو نے مجھے مال دیا، میں یہ دولت دی، میں نے زکوٰۃ دی، اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، اتنے غریبوں کا میں نے کام کیا، غریبوں کی پریشانی دور کی، میں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، مولا تیری راہ میں اتنا مال خرچ کیا، اتنی دولت خرچ کی، فلاں کو حج کرایا، فلاں کو یہ کرایا وہ کرایا، طرح طرح کے انسان اپنے جن راہوں میں اس نے خرچ کیا ہے وہ بیان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں گوار ہو یہ میرا بندہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہمیں آج عبرت اور ایک نصیحت دے رہی ہے کہ اے لوگوں جو کام ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی دیکھو یہ ماحول چل رہا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی کٹ ہے انسان لے کے جا رہا ہے، 2 کلو چاول ہے، 2 کلو دال ہے، اور 10 فوٹو غریب کے کھینچتا ہے۔ کیا وہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہے؟ نہیں، یقیناً سب کی زبان پر ہوگا کہ وہ اپنی ناموری کے لیے کر رہا ہے۔ دینے والے تو وہ تھے، ہم نے وہ بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایسے بھی اللہ والے ہیں کو جو دروازے پر رکھ کر چلے گئے اور پتہ ہی نہیں کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جب غریب کھول کر دیکھ رہا ہے تو اس کی آسودگی کے تمام سامان اس میں مہیا ہیں۔ دینے والا تو وہ بھی تھا کہ غریبوں کی جھوپڑی میں ایک گاڑی آ کر رکتی ہے، 1-1 کلو آٹے کے پیکٹ ہیں، پتہ نہیں کہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ لوگ حقارت کی نگاہ سے ٹھکرا رہے ہیں کہ 1 کلو کا آٹا ہمارے کس کام آئے گا، کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب جو مستحق ہوتے ہیں لے کر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 1 کلو آٹا ہی نہیں ہے، اس کے اندر 15 ہزار روپے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنی ہو تو ایسے کرو کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا داہنا ہاتھ نہ جانے کے بائیں نے کیا خرچ کیا ہے، یا بائیں نہ جانے کے داہنے نے کیا خرچ کیا ہے۔ نہ کسی کی انا کو ٹھیس پہنچی، نہ کسی کی غربت کو ٹھیس پہنچی ہے، نہ کسی فقیر کا مذاق اڑایا گیا ہے، بلکہ دینے والا اپنا کام کر گیا۔ اور پھر جب نیت بندے کی سلامت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب پیدا بھی فرما دیتا ہے کہ مستحقین تک وہ مال پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ایک کٹ غریبوں کو دے رہے ہیں، 10 فوٹو کھینچ رہے ہیں، 20 فوٹو کھینچ رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرو، اس لیے کہ کتنے ایسے غیرت مند ہیں جنہوں نے بھوکا اور پیاسا رہنا پسند کیا ہے، خود بھوکے سو گئے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا ہے، اپنے والدین کو بھوکا سلانا انہیں پسند کیا ہے، لیکن کسی امیر کے در پر اس لیے نہیں گئے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے اور ہماری رسوائی کا سامان ہوگا، وہ فوٹو کھینچے جائیں گے اور دنیا میں وائرل کیے جائیں گے۔ تمہیں اللہ رب العزت کے جلال کی قسم میرے دوستو، اگر مولا نے مال دیا ہے تو ایسا مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دکھاوا بالکل پسند نہیں ہے، یہ ریاکاری بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اگر پسند ہے تو وہ مال پسند ہے جو خاموشی کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مالدار سے کہے گا یہ میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ اسے مالدار کہا جائے، اس نے دولت اس لیے لٹائی تاکہ اسے غنی کہا جائے، اس نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ اسے فلاں ایسا کہا جائے، اور یہ دنیا میں کہہ لیا گیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر حکم ہوگا فرشتوں لے جاؤ، اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ انسان فرشتے آئیں گے، اسے پکڑیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، رسول کی مکمل اطاعت کرو، ان کی مکمل فرمانبرداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ کل قیامت میں جب تم پہنچو تب تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کے مستحق ہو جاؤ۔ ورنہ اگر یہاں ریاکاری کر کے گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ ملے گا۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک غریب کو 1 کیلا دے رہا ہے کوئی انسان، 10 لوگ کھڑے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، گویا اس کے پوری دولت دان کر دی ہو۔ یہ صرف دکھاوا ہے۔ مسلمان کی غیرت سے گوارا نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ، ایک غریب کے ساتھ، ایک مجبور کے ساتھ، ایک تنگ دست کے ساتھ، ایک حالات سے مجبور شخص کے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق کرے۔ اور آگے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ مجادلہ میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم کرتے رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو۔ عزیزان ملت، آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ دکھاوا ہو، اللہ کو معلوم ہے تم دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یا کسی کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو یا اپنے منصب کو غلط فائدہ حاصل کرنے کی نماز پڑھ رہے ہو، یا آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، وہ معبود برحق جانتا ہے، وہ پاک پروردگار جانتا ہے تم کس لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، تم کس لیے تم زکوٰۃ دے رہے ہو، تم کس لیے مسکینوں کے ہاتھ میں دولت اپنی رکھ رہے ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے یا دنیا کو دکھاوے کے لیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے اور وہ خوب آگاہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اس نے دی لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے دی، اور ایک وہ ہے جو سرے سے زکوٰۃ ہی نہ دے۔ میں دو واقعے بیان کر کے چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اپنی بات ختم کروں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ گنجا سانپ کون سا ہوتا ہے؟ بتایا گیا کہ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے کہ جب سانپ 100 سال یا 1000 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اس کے سر پر بال اگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اتنی ہی عمر گزار دے تو پھر وہ گنجا ہو جاتا ہے۔ گویا انتہائی پرانا سانپ اگر انسان کو ڈس لے تو زندہ رہنے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے، اتنا زہریلا سانپ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور اس مال کو گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اور جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، 2 دھاریاں ہوں گی، فرمایا وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا سانپ جو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، ذرا اگر راستے سے گزر جائے آپ دھڑک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں اگر چلا ہے اگرچہ اس کے اندر زہر نہیں ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اتنی ہمت بھی نہیں رہتی ہے کہ اس کو مار سکیں، لیکن وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ توق بنا کر ایسا خطرناک اژدھا آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ جب گلے میں پہنچے گا تو اس کی بانچھیں پکڑ لے گا، جپڑے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں، تیرا وہ خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال اس کو جب پکڑ لے گا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے آج اگر رب نے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرو، لیکن دکھاوا کر کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کرو کہ کوئی جان بھی نہ سکے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بھوکوں کا خیال رکھیں، پیاسوں کا خیال رکھیں۔ اور آج تو بہت اچھا موقع ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کتنے پریشان حال ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں۔ آپ ان کو زکوٰۃ پوری نکال کر ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی تمہارا مال بچ رہے تو پھر مدارس اسلامیہ کا آپ خیال رکھیں، تاکہ یہ دین کا کام کما حقہ چلتا رہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آج تو ہم ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مال ختم ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا، یہ دولت ختم، اتنی خرچ کریں گے تو کہیں ختم نہ ہو جائے، اتنی خرچ کریں گے تو اتنی پریشانی نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آج آپ نے اس کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے اپنے بندوں کو، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اچھے کام کیے اور نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رب ارشاد فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بہترین اجر ہے ان کے رب کے حضور، اور بہترین اجر ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا آخرت میں اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ یہاں اپنے ان بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو نماز ادا کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے رب کے حضور بہترین اجر ہے، اور جب وہ قیامت میں پہنچیں گے تو نہ قیامت میں انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ حزن و ملال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں ہماری زندگی کتنی مختصر ہے، ہمیں بہت زیادہ زندگی مل جائے تو 100 سال، 125 سال، اس سے زیادہ آج انسان کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ 100 سال تو آج ایک خواب بن کر رہ گیا۔ 60-70 سال میں انسان اس دنیا کو خیر آباد کہہ جاتا ہے، بلکہ اب تو عالم یہ ہو گیا کہ 70 سال تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اس 70 سال کی عمر میں 15 سال آپ نابالغی کے نکال دو، آپ کے 55 سال بچتے ہیں۔ 55 سال میں اگر آپ نے اچھی طریقے سے کام کیا، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آپ نے نمازیں ادا کی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے خیرات دی، اچھے کام کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 50-55 سالوں کی برکت میں 50,000 برس کا وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کوئی خوف ہونے دے گا، نہ کوئی رنج ہونے دے گا، نہ کوئی پریشانی ہونے دے گا، بلکہ اس کے بندے وہاں پر آشائش سے ہوں گے، آرام سے ہوں گے۔ آپ سوچیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے بارے میں آپ نے سن لیا ہوگا۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں جبکہ کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، اللہ کے وہ بندے جنہوں نے نیک کام کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، تو آپ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے اتنا عظیم اجر ہوگا کہ انہیں قیامت کے دن کوئی خٹکا نہ ہوگا، قیامت کے دن کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اس لیے آپ زندہ ہو، آج دنیا میں ہو تو اچھے کام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ان کی زکوٰۃ یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانا یہ کمال ہے۔ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو مستحقین تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، آپ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے بیان میں، کل پھر انشاءاللہ آپ سے 2:30 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے کرم کی بارشیں برسائے، اور پاک پروردگار اس عشرہ مغفرت میں ہم سب مومنین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت میں ہم سب کے لیے بہترین ذخیرہ فرمائے، اور رب قدیر اس ماہ مبارک کی برکت سے کرونا جیسی بیماری سے پورے دنیا کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے ملک بھارت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔